السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، کل مناظرہ روم گروپ کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ دیکھیں، یہ ایک مولوی نے کہ دیوبندی حضرات ہے جو ایک موضوع پر بات کرے، میں اختر نظامی مسلک اعلیٰ حضرت سنی حنفی۔ اس کے بعد اس نے جیسے ہی یہ دو وائسیں کی تو اس کے بعد ہم نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور سب کو خاموش کرا دیا، اس کو گروپ کا ایڈمن بنا دیا۔ آپ حضرات موبائل کی سکرین فل کھول لیں تاکہ آپ کو حوالہ اور سب کچھ صاف سمجھ آئے۔ تو میں بلا کسی تاخیر کے اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں، آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جناب میں نے اپنی تحریری شکل میں بھیجا اس گروپ میں شاید علم والا ہو۔ الیاس گھومن کے یہ گروپ ہے، الیاس گھومن کی یہ گروپ ہے، تو میں الیاس گھومن صاحب کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مذاہب جس فرقے میں ہیں یعنی دیوبندی میں، تو وہ دیوبندی کو حق ثابت کریں، اس لیے کہ ہم دال و مدل گمراہ اور بددین دائری اسلام سے خارج سمجھتے ہیں ساری دیوبندیت کو۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے ان دیابنا کے جو چنندہ اکابرین ہیں، خاص کر چار، اس پر کفر و شرک کا فتویٰ عائد کیے ہیں، اور حرمین شریفین طیبین طاہرین کے بڑے بڑے مشاہیر علماء اکابر نے ان پر کفر کا فتویٰ دے کر کے سیل عائد کر دیا ہے۔ اس لیے میں الیاس گھومن صاحب کو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، اگر میری وائس میری آواز کو سن لیں تو وہ خود بذاتی ہی تشریف لائیں تاکہ علمی بات ہو اور عوام کو کچھ فائدہ حاصل ہو، ورنہ اس طرح سے عوام بیوقوف کالانعام کی طرح ان لوگوں کو دھوکہ میں رکھ کر کے اور دین اسلام کو بگاڑ کر کے ان لوگوں کو جہنمی بنانا، کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ حق ظاہر ہو جائے، تشریف لے آئیں الیاس گھومن صاحب۔ مناظرہ روم انہوں نے الیاس گھومن صاحب کے شاید یہ گروپ ہے، انہوں نے تشکیل دی ہے۔ آپ علم والے شخصیت کہلاتے ہیں دیابنا حضرات میں، اس لیے آپ سے میں چند لحظے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے دیوبندی فرقہ جس کو ہم لوگ مسلمان ہی نہیں جانتے، اس لیے کہ وہ لزوم کفر کر کے سارے دیوبندیت کی ایک لائن میں لے جا رہے ہیں، جو ان لوگوں کے خوش فہمی کے بنا پر ان لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، حقیقت میں ہے نہیں۔ لیکن میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، اگر میری وائس آپ سنیں تو تشریف لائیں، چند لحظے باتیں ہو جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز وقت ملتے ہی وقفہ آپ سے گفتگو ہوگی اور علمی بات بحوالہ جات گفتگو ہوگی۔ میں یہ گروپ لنک کے ذریعے سے میں داخل ہوا ہوں، آپ تشریف لے آتے الیاس گھومن صاحب تو کیا ہی مزہ آتا اور علمی باتیں ہوتی۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا میں انتظار دیکھ رہا ہوں۔ الیاس گھومن صاحب تشریف لائیں۔ تو ناظرین کرام، جیسے ہی اس نے وائسیں کی، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو گروپ کا ایڈمن بنا دیا گیا ہے، آپ کسی کو ریموو نہیں کریں گے، آپ کسی کو ایڈ نہیں کریں گے، اور آپ جو ہے کسی پر جو ہے نا ڈسکرپشن وغیرہ کچھ بھی گروپ کا چینج نہیں کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ ہوش و حواس میں کی ہے، ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس، مختصر وائس فرمائیں۔ اس نے کہا کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ میں کسی کو ریموو نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا یہ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو گروپ کا ایڈمن بنا دیتا، وہ لنک دیتا ہوں، آپ نے جس کو ایڈ کرنا ہے لنک کے ذریعے ایڈ کریں، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں کسی کو اور کو ایڈ نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ وہی وائس لگائی جس کے اندر اس نے جو ہے علماء پر فتوے لگائے، وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی جو ہے نا، اب جیسے ہی اب اس نے کہا کہ
میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ وائس ہوش و حواس میں کی ہے؟ تو پھر دیکھیں اس کی گھبراہٹ آپ حضرات محسوس کر سکتے ہیں۔ میں آپ حضرات کو اس کی وائس سے سناتا ہوں کہ صرف بھڑکے مارتے ہیں یہ لوگ، لیکن جب ان کو جواب کوئی دیتا ہے فریق مخالف تو اس کے بعد جو ہے ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جناب، موضوع میری طرف سے یہ ہے کہ آپ کے اکابرین کو آپ لوگ صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر، نبی سے بھی بڑھ کر حد درجہ یہاں تک کیا ہے کہ مقام الوہیت تک آپ لوگ پہنچا دیے ہیں۔ یہ موضوع ہے، آپ تیار ہیں اس کی دفاع کرنے کے لیے؟ یس یا نو میں جواب دیں۔ جناب، آپ الیاس گھمن ہی ہو یا دوسرے حضرت ہو، وہ بھی جواب دیں، آپ کے نام بتائیں۔ میں نے پہلی 22 میں الیاس گھمن صاحب کو، جس کا گروپ ہے، اس کو میں نے دعوت دیا کہ وہ تشریف لائیں۔ میں آزادی دیا تھا آپ کو کہ آپ اپنے طرف سے ایک موضوع کو چن لیں اور مجھ سے مکالمہ کریں، گفتگو کریں، گفتگو شنید ہوگی۔ لیکن آپ نے کہا کہ آپ موضوع بتائیں، تو میں موضوع بتا دیا ہوں۔ یہی میری موضوع ہے کہ آپ حضرات اپنے اکابرین کو صحابہ سے بڑھ کر نبی سے بڑھ کر مقام الوہیت تک پہنچا دیے ہیں۔ وہ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ العزیز، بے فکر رہیں، ٹینشن نہ کریں، وقت بتائیں، تعین کر لیں، اور اسی میں گفت و شنید ہوگی۔ کیا آپ تیار ہو؟ ہاں یا نہیں میں جواب دیں۔ جناب الیاس گھمن صاحب، آپ کو میں آزادی دیا تھا، لیکن آپ اپنے طرف سے موضوع انتخاب نہ کیے، بلکہ مجھے آزادی دی ہے، تو میں انتخاب کیا موضوع آپ۔ جناب، میں نے اپنی طرف سے آزادی دیا تھا کہ آپ موضوع چن لیں، لیکن میں چنا تو آپ ادھر ادھر بائیں دائیں جناب الیاس گھمن صاحب، آپ تشریف لے آئیں، 22 میں بات کریں۔ دیکھیں، میں یہ پوچھا تھا، آپ لوگوں کو آزادی دیا تھا ایک موضوع چنیں، آپ لوگ نہیں چنے۔ کیا لکھے ہوئے تھے، رکیے کیا کی بات آئے گی پتہ نہیں۔ آپ تشریف لے آئیں، اپنی 22 میں بات کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ایک موضوع حل ہو جائے، پھر دوسرے موضوع پہ گفتگو ہو، تو انشاءاللہ العزیز با اطمینان علمی گفتگو ہوگی۔ کوئی میرے طرف سے، میری جانب سے نازیبا کلمات آپ کو سننے کو موقع نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ العزیز تشریف لے آئیں، الیاس گھمن صاحب تشریف لائیں۔ آپ سے مؤدبانہ، مخلصانہ، عزیزانہ میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں نے بارہا کہا، یہ اس وائس پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار جب میں نے بہت دیر تک کوشش کرنے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ بریلوی مناظر اختر نظامی اپنی زبان سے دعویٰ تو کر بیٹھا، لیکن جب جواب دعویٰ اور جوابی کارروائی ہم نے کرنے کی کوشش کی تو جناب کے طوطے اڑ گئے۔ تو اس کے بعد مجبوراً صبح 9 بجے تک، رات 11 بجے پھر ہم نے اسے چھوڑا۔ 11 بجے کے بعد پھر 9 بجے جو ہے ہم نے صبح دوبارہ اس کا تعاقب کیا، ٹھیک یعنی کہ 10 گھنٹے کے بعد، جب ہم نے دیکھا کہ بریلوی مناظر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس موضوع پر کیوں تیار نہیں ہے، تو آئیے آپ سماعت فرمائیں۔ اس لیے کہ ہم ظالم مدل، گمراہ اور بددین دائری اسلام سے خارج سمجھتے ہیں ساری دیوبندیت کو۔ تو جناب یہاں دیکھیں، بریلوی نے ہمیں گمراہ کہا، ضال کہا، مضل کہا۔ یہ پہلی وائس، جن لوگوں کو
جن لوگوں کو ہماری سابقہ آنے والی ویڈیوز سے کوئی تکلیف ہو، کوئی ٹھیس پہنچے، تو سب سے پہلے وہ ان ویڈیوز کو، بلکہ پہلے میں نے 2 منٹ کی 3-3.5 منٹ کی جو 2 وائسیں آپ حضرات کو سنائی ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود میں مقرر آپ حضرات کو سنواتا ہوں۔ مذاہب جس فرقے میں ہیں یعنی دیوبندی میں، تو وہ دیوبندی کو حق ثابت کریں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے ان دیوبند کے جو چنندہ اکابرین ہیں، خاص کر 4، اس پر کفر و شرک کا فتویٰ عائد کی۔ آپ اپنے دیوبندی فرقہ، جس کو ہم لوگ مسلمان ہی نہیں جانتے، کفر کر کے سارے دیوبندیت کی ایک لائن میں لے جا رہے ہیں، جو ان لوگوں کی خوش فہمی کے بنا پر ان لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، حقیقت میں ہے نہیں۔ گفتگو ہوگی، میں یہ گروپ لنک کے ذریعے سے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت میں نے اس گروپ میں لگائی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو، جب بھی کوئی آدمی، کوئی فاسق، کوئی بے ایمان، کوئی بدبخت، کوئی خبیث آدمی تمہارے پاس کسی بھی قسم کی کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی پہلے تصدیق کر لو۔ تصدیق کرنے کے بعد جو ہے آپ کوئی بھی قدم اٹھاؤ، وگرنہ آپ کو ایسے جوتے پڑیں گے کہ آپ یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ جس طرح کل رات آپ نے دیکھا کہ اپنے دیہاتی مولویوں کی تقریریں سن کر ایک دیہاتی مولوی اختر نامی نے کل علماء دیوبند پر فتوے لگائے، اور فتوے لگانے کے بعد جو ہے اس نے ہمارے اوپر تکفیری فتوے لگائے، جس کو میں نے اس کی وائسز کے اندر سکرین ریکارڈنگ کے ساتھ اوپر گروپ میں نے لگا دیا ہے۔ اوپر میں نے چینل کا لنک دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس تمام مناظرے کی، اس تمام مباحثے کی، اور احمد رضا کی امانت، دیانت، شرافت کہ کتنا وہ حیادار انسان تھا، کتنا امانت دار آدمی تھا، اس کی انشاءاللہ تعالی العزیز آپ حضرات اس گروپ کے اندر ملاحظہ فرمائیں گے، اور آپ حضرات اس بات کو بھی ملاحظہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ جو احمد رضا کو مجدد اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اس کے ایمانی کیفیت آج خود بریلوی اس کے اوپر لعنت بھیج کر احمد رضا کے فتوے حسام الحرمین کے اوپر لعنت بھیج چکے ہیں، اور اس کو 1% بھی صحیح اور درست نہیں مانتے۔ رات جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور اب تک تقریباً 12 گھنٹے گزر گئے ہیں، بریلوی مولوی اپنی وائس کر کے خاموش ہو گیا، اب پچھتا رہا ہے، اب اسے بھاگنے کا موقع نہیں مل رہا۔ الحمدللہ اس گروپ کے اندر اس نے جیسے ہی وائس ڈالی اور حسام الحرمین کے عنوان سے اس نے بھڑکے مارنے کی کوشش کی، الحمدللہ علماء دیوبند نے فوراً جوابی کارروائی کے طور پر اس کی بات کو لیا، اس کے دعوے کو قبول کیا، اس کے چیلنج کو قبول کیا، اور اس نے جو ہم پر فتوے لگائے، ہم چاہتے ہیں کہ گروپ کے حضرات ان فتووں کو ملاحظہ فرمائیں، ان باتوں کو دیکھیں کہ آیا وہ احمد رضا کے فتوے
آیا ہم پر لگے، آیا وہ ان فتووں کے اندر احمد رضا سچا ہے، اور بریلوی مولوی، بریلوی علماء، بریلوی کتابیں احمد رضا کو سچا، اچھا اور پکا مسلمان جانتی ہیں یا نہیں جانتے؟ انشاءاللہ آج آپ اس گروپ میں دیکھیں گے ہمارا یعنی علماء دیوبند کا مقصد، منہج، مشرب کبھی بھی کسی کے اوپر فتوے بازی، کسی کے اوپر بہتان بازی لگانے کا نہیں ہے، اور نہ ہمارا مزاج ہے۔ لیکن میں نے آپ حضرات کے سامنے اوپر آپ نے دیکھا کہ بریلوی مولوی نے حسام الحرمین کو لے کر ہمیں کافر کہا، ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ کہا، ہمارے علماء کو کافر کہا، ہمارے اکابرین کو کافر کہا۔ تو اس لیے ہم اپنے صرف ایمان کا دفاع کرنے کے لیے اس گروپ میں آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو آدمی کسی کو کافر کہے گا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی سامنے آئے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم بریلوی مولوی کو کہتے ہیں کہ وہ آئے اور اس گروپ کے اندر آ کر اپنی وائس ڈالے، اور اس نے جو پہلے 2 وائسز ڈالی ہیں ان وائسز کے اوپر اپنا مدعا اور وضاحت بیان کرے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعتاً یہ احمد رضا کے حسام الحرمین کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، وگرنہ بصورت دیگر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بات کو، اپنی وائس کو جاری رکھیں۔ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کل کو جب یہ ویڈیو بنے گی، یہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی، تو بریلوی حضرات اور ہمارے مخالفین یہ کہیں گے کہ یہ صرف اپنے گروپ کے اندر بھڑکے مارتے ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو میں نے ثبوت کے طور پر یہ اسکرین شاٹ لگایا، اور بریلوی مولوی کو، اختر نامی مولوی کو، تو اختر نظامی اس نے اپنا نام لکھا ہوا ہے، تو میں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ حضرات کو اسکرین شاٹ دے دیتا ہوں۔ اس نے، آپ حضرات یہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایڈمن بنایا ہوا ہے، ایڈمن شپ سے نہیں ہٹایا۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز یہ مولوی پہلے بھی ہمارے اوپر فتوے داغ چکا ہے اور بکواس کر چکا ہے، بھونک چکا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ ہماری وائس کے درمیان جواب دے گا تو اسے اختیار ہے، وگرنہ ہم احمد رضا کا آپریشن، لٹریشن اور اس کے ایمان کی جو ہے ہم یہاں پر آپ حضرات کو بتاتے رہیں گے کہ احمد رضا کے اندر کتنی امانت داری، کتنی دیانتداری اور کتنی صداقت سی۔ صرف ہم ہی نہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ حضرات بریلوی علماء، بریلوی کتب، بریلوی عبارات، بریلوی زعماء، بریلوی جو ہے گدی نشین، ان تمام حضرات کو دیکھیں گے کہ کس طرح وہ احمد رضا کے اوپر، کس طرح وہ حسام الحرمین کے اوپر لعنتیں بھیجتے اور احمد رضا کی تحقیق کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے اور آپ حضرات دیکھیں گے ایمان افروز گفتگو، اور احمد رضا کو انشاءاللہ تعالی قبر کے اندر جھوٹے پڑ رہے ہوں گے، لیکن آج اس گروپ کے اندر بھی آپ احمد رضا کو بریلوی مولویوں کی کتابوں میں، بریلوی مولویوں کی عبارت میں انشاءاللہ تعالی جوتے مارتے ہوئے انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے، جوتے کھاتے ہوئے، اور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اس لیے کہ ہم دال و مدل، گمراہ اور بددین دائری اسلام سے خارج سمجھتے ہیں ساری دیوبندیت کو۔ آپ حضرات ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ یہاں پر اس آدمی نے سارے دیوبندیوں کو ضال بھی کہا، مضل بھی کہا، گمراہ بھی کہا، ٹھیک ہے، اور دائرہ اسلام سے خارج بھی کہا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ان فتووں کا آپریشن، سچ آپریشن کیا جائے گا، اور کتابوں کی روشنی میں بریلوی مولویوں کی، بریلوی علماء کی، بریلوی مسلک کی روشنی میں ان تمام فتاوی جات کا آپریشن کیا جائے گا۔ اگر یہ بریلوی مولوی دوبارہ یہاں پر آتا ہے گروپ میں تو ٹھیک، وگرنہ انشاءاللہ تعالی ہم اس بحث کو بالکل مختصراً جو ہے کسی عنوان کے تحت اور بالکل مختصر طریقے سے آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تعالی اس بحث کو سمیٹیں گے۔ تو تب تک کے لیے ہم کسی اگلے اور ان کے مناظر کا انتظار کریں گے کہ جس کے اندر اتنی جرت اور غیرت ہو کہ وہ آئے اور آ کر حسام الحرمین کا دفاع کرے، احمد رضا کو کفر کی دلدل سے نکالے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے ان دیابنا کے جو چنندہ اکابرین ہیں، خاص کر 4، اس پر کفر و شرک کا فتویٰ عائد کی۔ آپ اس کی یہ بکواس ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہاں پر بریلوی مناظر نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں 4 مولویوں کو، 4 علماء کو، 4 علماء دیوبند کو کافر کہا۔ انشاءاللہ تعالی
ہم سب سے پہلے اسی وائس کا، اسی بات کا آپریشن کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کافر کہا یا اعلیٰ حضرت کو کافر کہا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات ہمارے ساتھ ملے رہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بات کو بالکل مختصراً جو ہے اپنی بات کو جو ہے وہ کلوز کروں گا، اور مختصراً جو ہے میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ حسام الحرمین کو جوتے کی نوک پر کیسے بریلویوں نے رکھا ہے، اور حسام الحرمین کے اوپر کیسے لعنت بھیجتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے جو بھی احمد رضا کی قبر کے اوپر جاتا ہوگا وہاں پر جا کر بھی لعنتیں ہی بھیجتا ہوگا کہ تو نے ہم کو کس دلدل میں پھنسا دیا۔ اس عبارت میں اس بریلوی مولوی نے کہا کہ احمد رضا نے 4 مولویوں کو، 4 علماء کو، 4 علماء دیوبند کے حضرات کو کافر کہا۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آیا احمد رضا کے اس فتوے کو، احمد رضا کی اس جو ہے بھڑک کو، احمد رضا کی اس جو ہے گھڑن توتو بات کو، اس من گھڑت بات کو، اس من گھڑت فتوے کو آج کے بریلوی بھی قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں آپ حضرات کے سامنے اسکین پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ معرفت نامی کتاب ہے، آپ حضرات اس کا سر ورک دیکھیں، اور اس کا سر ورک دیکھیں، اور جو ہے اس کے سر ورک کا آپ دیدار کریں، تو اس کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ اصل اسکین لگاتا ہوں، اور آپ حضرات دیکھیں گے کہ کس طرح احمد رضا کے ایمان کا، عزت کا، دیانت کا، امانت کا، شرافت کا جنازہ بریلوی مولویوں نے نکالا۔ آپ تمہید ایمان کو، اس سکین کو دیکھیں اور بغور پڑھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے اس سکین کے اندر جناب تمہید ایمان احمد رضا کی کتاب، اس کے اندر بریلوی لکھتے ہیں کہ احمد رضا کے ان فتووں کے اندر جو شک کرے گا، اور عذاب کے اندر جو ہے بریلوی مولویوں میں سے کسی کو شک ہوا، بریلی عوام میں سے کسی کو شک ہوا، تو وہ خود بھی کافر ہے۔ اب یہ بتاؤ احمد رضا کافر ہے، یا یہ 31 مولوی کافر ہیں، یا بریلوی مناظر کافر ہیں؟ تو سامعین سے میں کہتا ہوں کافروں کی لسٹ گنتے رہو۔ ابھی ہم نے الحمدللہ اپنی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا، ابھی بریلوی کتابوں کو ہاتھ لگایا ہے، اور یہاں پر کفر کے جو ہے ہول سیل کے حساب سے ہم سے بریلویوں کے کافر لے لو۔ ابھی الحمدللہ بریلوی کتابوں کی روشنی میں، بریلوی تحریرات کی روشنی میں، یہ 31 اور ایک مناظر 32 یہ مولوی کافر، بے ایمان، گستاخ، دجال ثابت ہو گئے الحمدللہ۔ جناب بریلوی مناظر صاحب، آپ کی تو سیٹی گم ہو گئی ہے۔ یہ فتاوی مظہریہ کا ایک اور سکین دیکھیں، یہاں پر احمد رضا کے ایک دوست فرنگی صاحب احمد رضا کے جو ہے پچھواڑے پہ لات ماری اور احمد رضا کے اوپر لعنت بھیجی، ٹھیک ہے، اس کے فتوے کو جوتے کی نوک پر رکھا اور کہا کہ مجھے جو ہے اس کے اندر کوئی بھی کفر نظر نہیں آتا۔ تو لہٰذا آپ حضرات یہاں ملاحظہ فرمائیں، جب اس نے کہا کہ مجھے کوئی کفر نظر ہی نہیں آتا تو احمد رضا چپ ہو گیا، اس کی بولتی بند ہو گئی، اور اس نے اس کے بعد تعلق بھی قائم رکھا، من شک فی کفرہ و عذابہ، احمد رضا کافر، من شک فی کفرہ و عذابہ، احمد رضا کافر، احمد رضا بے ایمان، احمد رضا گستاخ۔ تو دوستو آج آپ حضرات دیکھیں کہ وہ لوگ جو کل تک اپنی، ناظرین کرام یہاں پر آپ ذرا ایک تفصیل سن لیں کہ بریلوی مولوی نے کہا تھا کہ احمد رضا نے 4 علماء کو کافر کہا۔ یہاں آپ حضرات کے سامنے معرفت کا ایک حوالہ پیش خدمت ہے کہ اختلاف 3 عبارتوں پر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کہتا ہے اختلاف 3 عبارتوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات 3 عبارتوں پر، اہل سنت و جماعت بریلوی دیوبندی پہلے ایک جماعت تھی، ٹھیک ہے۔ آ کے احمد رضا نے جو ہے شرارت کی، ان کے اوپر فتوے لگائے، اور ان کو جو ہے بڑی اس نے دوڑ دھوپ کی، اور اس جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ تقسیم کرنے کا سبب، پتہ چلا کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کا جو سبب ہے وہ احمد رضا ہے۔ تو لہٰذا اختلاف 3 عبارتوں پر ہے۔ اب بریلوی مولوی کہتے ہیں کہ احمد رضا نے حسام الحرمین کے اندر 4 عبارتیں۔ اب یہ اپنی عبارت کو پیش کرنے میں اکیلا نہیں ہے، یہ دیکھیں، یہ پوری لسٹ ہے مولویوں کی، 31 مولوی
یہ پوری لسٹ ہے۔ اس کے علاوہ پہلے بھی میں نے آپ حضرات کو ایک حوالہ دکھایا تھا عبدالباری کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مزید آگے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آج کے بریلوی بھی احمد رضا کی تحقیق کے اوپر لعنت بھیج چکے ہیں۔ تو دوستو، آج آپ حضرات دیکھیں کہ وہ لوگ جو کل تک اپنی کتابوں کے اندر بکواسات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، آج وہ خود اپنے ہی جال میں جو ہے آج صیاد آ گیا ہے۔ آج علماء دیوبند پر بھونکنے والا آج خود جو ہے وہ خاموش بنا بیٹھا ہے، بھیگی بلی بنا بیٹھا ہے۔ آج کوئی احمد رضا کو جو ہے مسلمان ثابت کر کے دکھائے، یہ فتویٰ ایک اور آپ حضرات کی خدمت میں نے پیش کر دیا ہے۔ الحمدللہ علماء دیوبند کے ایمان کے اوپر جو بھی آج تک جس نے بھی بکواس کرنے کی کوشش کی، وہ خود بے ایمان، دجال، جھوٹا اور بے غیرت ثابت ہوا۔ اور آپ حضرات یہ سکین پر سکین دیکھ رہے ہیں، اور بطلان جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بوکھلاہٹ بریلوی مناظر کی دیکھ سکتے ہیں۔ آج 14 گھنٹے سے اوپر، بلکہ 16-17 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے، آپ گروپ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ان کو یہ دیہاتی مولویوں کی باتیں سن کر، جنگلوں میں بیٹھے مولویوں کی باتیں سن کر لیجئے جناب ایک اور کتاب کا حوالہ آپ حضرات کے سامنے سیف العطا پیش خدمت ہے۔ اس کے اندر جو ہے جب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب فتویٰ پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی اس پر خاموش رہے اور تکفیر نہیں کی۔ آہا ہا ہا ہا، آہا ہا ہا، تکفیر بھی نہیں کی، کافر بھی نہیں کہا۔ اب بتاؤ پیر مہر علی شاہ گولڑوی یہ کافر ہے یا مسلمان؟ یہ خود بے ایمان ہے یا ایماندار؟ اب یا احمد رضا کی اس تحریک تکفیر حسام الحرمین پر لعنت بھیجو، یا 32واں مناظر، 33واں پیچھے میں نے ایک اور حوالہ پیش کیا، اور 34واں یہ دیکھو۔ اب آپ حضرات خود بریلوی مولوی جو ہے نا لسٹیں گھنے بزرگوں کی کہ کس کس بزرگ کے اوپر احمد رضا نے فتویٰ لگایا۔ ہمیں احمد رضا کے فتووں کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں احمد رضا کے تمام فتووں پر۔ ہمیں احمد رضا کے بکواسات کا 1% بھی ہمیں نہ دکھ ہے نہ افسوس ہے، ہم اسے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ مگر احمد رضا کے فتوے جو پلٹ کر بریلوی مولویوں پر آئے، جو پلٹ پر خود مناظر پر آئے، جو فریق مخالف کا مناظر ہے، تو لہٰذا اختر نظامی تو لہٰذا یہ جو ہے یہاں پر سامنے آئے اور احمد رضا کے اس فتوے کو یا احمد رضا کے اوپر لعنت بھیجے، اس کا مقالہ کرے، یا جو ہے بریلوی مولویوں کا مقالہ کرے۔ الحمدللہ علماء دیوبند کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ پیر مہر علی شاہ ہمارے بڑے نہیں، ہم ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، تو جناب من بریلوی صاحب، او بریلوی مولوی، یہ دیکھ تذکرہ اکابر اہل سنت میں عبدالحکیم شرف قادری نے جو ہے اس کو اپنے اکابر میں شمار کیا ہے۔ تو لہٰذا مولوی صاحب یا احمد رضا کے قبر کے اوپر لعنت بھیجو، اس کی تحقیق حسام الحرمین کے اوپر لعنت بھیجو، یا جناب من محترم اپنے آپ پر لعنت بھیجو، یا یہ جو لسٹ ہیں ان پر لعنت بھیجو۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر فیصلہ کرو، جو فیصلہ ہو جائے متفقہ، پھر ہمارے پاس آنا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے ان دیابنا کے جو چنندہ اکابرین ہیں، خاص کر 4 اس پر کفر و شرک کا فتویٰ اس پر ہیں، خاص کر 4 اس پر جو چنندہ اکابرین ہیں، خاص کر 4 اس پر کفر و شرک کا فتویٰ عائد کی۔ ہمارے الفاظ سے اگر کسی کو دکھ ہو تو معذرت میں نہیں، ملامت مجھے نہیں، احمد رضا کی ایسی کی تیسی پھیرنا، لعنت اس پر کرنا یا بریلوی مناظر پر کرنا۔ یہ دیکھیں اس بریلوی مناظر نے کہا تھا کہ 4 عبارتیں ہیں، اور آج کے مولوی کہتے ہیں کہ 3 عبارتیں ہیں،
اور آپ کو انشاءاللہ تعالی میں وہ بھی سکین ڈھونڈ کر لگا دیتا ہوں۔ مولوی سعید اسد وہ بھی ان کافروں کی لسٹ میں آتا ہے، اس نے بھی 3 عبارتیں کہی تھیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ احمد رضا کہتا ہے 4 عبارتیں، تم کہتے ہو 3 عبارتیں، اور بریلوی مناظر کہتا ہے 4 عبارتیں۔ اب بریلوی مناظر اپنا ایمان ثابت کرے، یا احمد رضا کے پچھواڑے پہ لات مارے، یا ان 31 32 33 34 مولویوں کے پچھواڑے پہ لات مارے، اور لہٰذا الحمدللہ علماء دیوبند زندہ باد۔ آپ حضرات یہ ویڈیو، یہ وائس دوبارہ سنیں، یہ ہمیں گمراہ، بے ایمان اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری اگر کسی بھی وائس کے اوپر، ہماری اگر کسی بھی بات کے اوپر کسی صاحب کو تکلیف ہو، کسی الفاظ کے اوپر تکلیف ہو، تو لعنت ہم پر نہیں، اس بریلوی خبیث پر لعنت بھیجو۔ اور ہم نے اس کو زبردستی اس گروپ کے اندر ایڈ نہیں کیا۔ یہ اس کی وائس سنیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس گروپ میں جو داخل ہوا ہوں وہ لنک کے ذریعے داخل ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ کفر کر کے سارے دیوبندیت کی ایک لائن میں لے جا رہے ہیں، جو ان لوگوں کی خوش فہمی کے بنا پر ان لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، حقیقت میں ہے نہیں۔ تو جناب الحمدللہ ہم جو ہے احمد رضا کے اوپر لعنت بھیجنے میں، بریلویوں کے اوپر لعنت بھیجنے میں، بریلوی مناظر کو گھسیٹنے میں حق بجانب ہیں۔ آپ حضرات اس فتوے کو ملاحظہ فرمائیں، اس وائس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے ہمیں، بلکہ ہماری تمام دیوبندی جماعت کو اس نے کافر کہا، یہ مسلمان نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس نے ہمارے پر ایک فتویٰ لگایا تو الحمدللہ ہم فتویٰ مع گالیاں بھی ان کو دیں گے، اور الحمدللہ اور ہم دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، کیوں جب تک یہ احمد رضا کی قبر کے اوپر پیشاب نہیں کرتا، احمد رضا کا ایمان ثابت نہیں کرتا، احمد رضا کی اور بریلوی مولیوں کی آپس میں 3 اور 4 والی کشتی کا جو ہے فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ پچھلے دنوں ایک بات ہوئی تھی کہ بندے کتنے تھے انڈیا کا اور پاکستان کا میچ کا وہ مقابلہ ہوا تھا، تو آج انڈیا کا ایک مولوی اختر رضا نامی، اختر نظامی نامی جو ہے آدمی، اس گروپ کے اندر آ کر بکواس کر رہا تھا، اور اس کی وائسیں بھی میں نے اوپر لگائی ہیں۔ الحمدللہ جو شخص ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کی کوشش کرے گا، ایمان اس کا، اس کے بڑوں کا، اس کے بچوں کا اور اس کے مولویوں کا کسی کا ایمان نہیں بچے گا انشاءاللہ۔ گروپ میں موجود انتظامی امور پر جو فائز کیے گئے ہیں، گروپ میں موجود جو لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ان حضرات سے التماس ہے کہ ہماری وائسز کے ساتھ ساتھ فریق مخالف مناظر کی ان 2 وائسوں پر بھی جو ہے ان کو بھی منظر عام پر لایا جائے، تاکہ کل کو اگر کوئی آدمی ہمیں کہے الحمدللہ ہم نے ابھی تک کسی کو کافر نہیں کہا، اگر ابھی تک ان کے اپنے ہی مولوی آپس میں ایک دوسرے کو کافر، بے ایمان، گستاخ، دجال، کذاب کہنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ احمد رضا کہتا تھا 4 عبارتیں ہیں اور یہ کہتے ہیں 3 عبارتیں ہیں، تو سب سے پہلے 4 ہوں یا 3 ہو، 4 کہنے والا ہو یا 3 کہنے والا ہو، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، کیونکہ ایک بندہ کہتا ہے 4 ہیں، مناظر بھی کہتا ہے 4 ہیں، اور یہ مولوی کہتے ہیں 3 ہیں، اور پیر مہر علی شاہ وہ چپ ہیں اس کے اوپر۔ لہٰذا جو لوگ اس فتوے کے اوپر چپ رہے، جنہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، اور جنہوں نے 3 کہیں یا جنہوں نے 4 کہیں، سب کے سب الحمدللہ کافر، بے ایمان۔ جو فتوے ہمارے اوپر لگتے تھے، یہ کہتے تھے کہ من شک فی کفری، میں کہتا ہوں من شک فی کفری و عذابہ فقد کفر احمد رضا۔ یہ دیکھیں احمد رضا جب زندہ تھا، احمد رضا جب زندہ تھا، اس کا گندا وجود اس دنیا میں تھا، اس وقت وہ بے غیرت 4 عبارتیں کہتا تھا، اور آج یہ مولوی 110 سال سے، یہ معرفت کا ایک اور حوالہ نوٹ فرمائیں، 110 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عبارتیں 3 ہیں۔ وہ جو بے غیرت جس نے دستی طور پر خود ہی عبارتیں بنائیں، وہ کیسے عبارتیں بنائیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں اب اسی بحث کو شروع کرنے لگا ہوں۔
وہ کہتا تھا، وہ جو خود ہی عبارتیں بناتا تھا اور دستی عبارتیں بنا کر وہ تھوپتا کس کے اوپر تھا؟ علماء دیوبند کے اوپر۔ وہ بغیرت کہتا تھا کہ 4 عبارتیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ 110 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 عبارتیں ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا پھر وہی مطالبہ، 3 ہوں یا 4 ہوں، دونوں بے ایمان ہو، دونوں کافر ہو، دونوں دجال ہو، دونوں کذاب ہو۔ کیوں کیوں کیوں؟ میں نہیں کہتا، تمہاری اپنی کتابیں کہتی ہیں۔ ابو بکر لانتی دیوبندی خبیث عرف ابلیس، لطفہ خبیث عرف ابلیس، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ جو تمہارا مفتی وسیم چرسی مرواتی دیوبندی لانتی قادیانی زندیق ہے، اس کو مناظرے میں ہم نے معرفت کا سارا جواب دے دیا۔ تم بہت بڑے خبیث عرف ابلیس ہو، شیطان بازیاں کرنے سے کچھ لوگ میرے پرسنل میں آ کر وائسیں کر رہے ہیں۔ نمونے کے طور پر ایک وائس میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، تو ان حضرات سے التماس ہے، ان حضرات سے گزارش ہے، ان حضرات کے منہ کے اوپر تماچا ہے، وہ یہ کہ جو نصیحتیں تم مجھے کر رہے ہو، جو جواب تم نے مجھے پرسنل میں دے رہے ہو، جاؤ اور اپنے مناظر کے پچھواڑے پہ جا کے لات مارو اور اس بے غیرت کو کہو کہ سامنے آئے اور بات کرے۔ الحمدللہ ہم نے تمہارے مناظر کو، بریلویوں کو، بریلوی مولوی، درجنوں مولویوں کو، بشمول احمد رضا، بشمول پیر میر علی شاہ، اور بشمول جو ہے عبد الباری فرنگی محلی، ان تمام حضرات کو تمہاری کتابوں کی روشنی میں ان کا ایمان تذبذب میں ڈال دیا۔ سب سے پہلے ان کا ایمان تم ثابت کرو اور اس کے بعد جو ہے ہمیں مشورے دینا۔ ناظرین کرام، یہ آپ پیر میر علی شاہ گلڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ اس فتوے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے شاہ اسماعیل شہید اور دوسرے احباب کو مسئلہ امکان نظیر کی وجہ سے جو ہے وہ کافر نہیں کہتے۔ تو لہٰذا میں آپ حضرات سے پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اس مناظر کو گھسیٹ کر اس گروپ میں لائیں اور مناظر سے کلمہ پڑھوائیں اور احمد رضا کے اوپر لعنت بھجوائیں۔ احمد رضا کی تحقیق کو پیر مہر علی شاہ نے بھی جوتے کی نوک پر رکھ دیا۔ ناظرین کرام، یہ بریلوی مناظر نہ آئے گا اور نہ اس نے آنا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بکواسات جو احمد رضا نے کی ہے، یہ دیکھیں احمد رضا کے ایک کیڑے کا ذکر یہاں پر کیا جاتا ہے کہ احمد رضا کو اس بات کا کیڑا تھا کہ جو بھی اس کو نظر آتا، جو بھی اس کے سامنے آتا، اس کے اوپر کوئی نہ وہ فتویٰ داغنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو لہٰذا ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم احمد رضا کے فتووں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، مگر سوال اور جو ہے نا بحث کا حاصل کار یہ ہے کہ فریق مخالف کے اختر نظامی صاحب مناظر سے ہمارا سوال ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی 4 عبارتیں ہیں، آپ کے مولوی کہتے ہیں 3 عبارتیں ہیں، جبکہ میں نے اب یہ ایک اور حوالہ پیش کیا ہے، اس میں یہ تھا کہ احمد رضا کو خود کیڑا تھا اس بات کا کہ اس کے سامنے جو بھی چیز سامنے آتی وہ اس کے اوپر فتویٰ داغنے کی کوشش کرتا تھا۔ لہٰذا اب سب سے پہلے آپ جناب سے ریکویسٹ ہے کہ لہٰذا اپنا ایمان، احمد رضا کا ایمان ثابت کرو اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آ کر جو ہے بکواس کرنے کی کوشش کرو۔ الحمدللہ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا، ابھی ہم نے حسام الحرمین کو اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھایا، ابھی حسام الحرمین کے اندر درج عبارتیں اور خیانتوں کو اور بکواسات کو ہم منظر عام پر نہیں لائے، ابھی صرف ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آیا حسام الحرمین جس کو یہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، ان کے اپنے مولوی بھی مانتے ہیں، جانتے ہیں اور اس کے بارے میں اس کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں، لیکن آپ حضرات نے دیکھا کہ آج تک بریلوی خود حسام الحرمین کو لے کر آپس میں شش و پنج کا شکار ہیں۔ ابھی تک حسام الحرمین کے اوپر 100% کسی نے بھی جو ہے عمل نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالی میں کچھ دیر کے لیے کے بعد گروپ کو کھولتا ہوں، کچھ حضرات کو ایڈمن بناتا ہوں تاکہ آپ حضرات جو ہے اس میں کمنٹ اپنا دیں اور موجودہ بحث کے بارے میں آپ حضرات اپنی رائے دیں۔ انشاءاللہ تعالی کاش کہ بریلوی مناظر
جو ہے نہ بھاگتا اور خاموشی کے ساتھ اس گروپ میں نہ بیٹھا رہتا، ہمت کرتا اور آتا، تو انشاءاللہ تعالی ہم نے صرف اس وقت حسام الحرمین اور بریلوی مولویوں کی تضاد بیانیوں تخریب کاریوں کو سامنے لائے، تو اگر کاش کہ بریلوی مناظر سامنے آنے کی جرت کرتا تو ہم حسام الحرمین کو کھول کر اس کے اندر درج عبارات اور اس کے اندر درج احمد رضا کے الفاظ کے اوپر ہم مزید اس کے اندر جب کھوچڑی کرتے تو آپ حضرات دیکھتے ابھی 35-40 کے قریب ان کے مولوی کافر بے ایمان اور گستاخ ہوئے، تو اگر ہم حسام الحرمین کو کھول لیں تو دنیا میں کیا بلکہ آج سے جو ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں وہ لوگ بھی مسلمان نہیں بچتے۔ احمد رضا نے جو تکفیر کے فتوے لگائے تو ان فتووں کی زد میں نہ اللہ بچا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے، نہ صحابہ اکرام بچے، نہ ازواج المؤمنین امہات المؤمنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات بچیں، اور نہ امہات المؤمنین بچیں۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی مزید اگر کسی کے اندر جرت ہوئی تو انشاءاللہ تعالی العزیز حسام الحرمین کو کھول کر بھی اس کا آپریشن کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہم اس گروپ کے اندر کچھ لوگوں کو ایڈمن بناتے ہیں تاکہ وہ اپنے اس گروپ کے اندر اپنے کمنٹ دیں، اور تاکہ باقاعدہ انشاءاللہ تعالی ہم تصویر کا دوسرا رخ آپ حضرات کے سامنے اس کے بعد پیش کریں گے۔ آپ حضرات کو پہلا حصہ جو ہے اس گروپ کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہے، تصویر کا دوسرا رخ فردن جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے کہ احمد رضا نے اپنی کتاب حسام الحرمین کے اندر کیا چدکی کی ہے، تو وہ بھی آپ حضرات جو ہے اس ویڈیو کے اندر ملاحظہ فرمائیں۔